محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ فائدہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے نبیوں کے سلسلہ پر مہر لگ گئی، اب کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ دیکھیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس آیت میں زمانہ جاہلیت کی اس رسم کا خیال رکھنے والے لوگوں پر رد ہے جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہتے تھے۔ دیکھیں، اس کا واقعہ یوں ہوا، زید بن حارثہ یہ آزاد تھے، کچھ کافر تھے، وہ گئے اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، ان کو اٹھا کے لایا اور مکہ میں آ کے ان کو بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خریدا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ کے پیش فرمایا۔ تو زید بن حارثہ کہ جب والدین کو پتہ چلا، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ آئے، تو ان کے والد نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور فرمانے لگے، ہے اللہ کے نبی، آپ جتنا پیسہ لیتے ہیں لے لیں، ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، زید سے پوچھ لو، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو بے شک چلے جائے، آپ لے کے جائیں۔ حضرت زید کو بلایا گیا اور پوچھا گیا تو حضرت زید فرمانے لگے، میں یہیں پہ رہوں گا، میں گھر نہیں جاؤں گا۔ والد فرمانے لگے، دیکھو یہاں پہ رہو گے تو غلامی میں رہو گے اور وہاں پہ آزاد رہو گے۔ فرمانے لگے کہ اس آزادی سے مجھے نبی علیہ السلام کی غلامی زیادہ پسند ہے۔ اور ان کی پھر شادی ہو گئی۔ ان کی بیوی کا نام تھا زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے طلاق دے دی، اور ان کی طلاق کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ تو اس پر مشرکین تان دیتے تھے اور تان کرتے کہ دیکھیں کہ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ تو فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے۔
دیکھیں اس آیت میں فرمایا ابا احد من رجالکم، ابا احد منکم نہیں فرمایا ہے۔ وجہ یہ ہے، یہ جو رجال کا اضافہ کیا ہے اس شبے کو دور کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 بیٹے تھے جن کے آپ والد ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی رجال کی حد میں داخل نہیں ہوا کیونکہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ یا پھر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ نزول آیت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بھی زندہ نہیں تھا، 3 تو فوت ہو گئے تھے، اور حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہونے تھے وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس وجہ سے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی بھی رجال کے والد نہیں ہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے۔ آگے فرمایا ولاکن رسول اللہ، آپ نے پڑھا ہوگا نحو کی کتابوں میں، یہ جو لاکن ہے یہ پہلے کلام میں کوئی شبہ ہو سکتا ہو تو اس کے جواب کے لیے آتا ہے۔ شبہ یہ ہے جب کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں تو ابوت کی نفی گویا نبوت کی نفی ہے، یہ شبہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب دیا لاکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ حقیقی باپ ہونا یہ الگ بات ہے اور روحانی باپ ہونا الگ بات ہے۔ حقیقی باپ تو نہیں لیکن روحانی باپ ضرور ہے۔ تو حقیقی باپ ہو اور وہ اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرے تو یہ تو جائز نہیں، لیکن روحانی باپ ہو اور اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرے جس کو طلاق دی گئی ہو تو یہ جائز ہے۔ تو حقیقی باپ ہونا الگ بات ہے اور روحانی باپ ہونا یہ الگ بات ہے۔ یا پھر اس میں ایک دوسرے اعتراض کا جواب بھی ہو سکتا ہے کہ جو بعض مشرکین کہتے تھے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں، ابتر یعنی مقطوع النسل ہے، ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جب قاسم فوت ہوئے تھے آپ کے بیٹے تو وہ کہنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں، مقطوع النسل ہیں، اب آپ کا مشن یہ ختم ہو جائے گا، اس کو آگے کوئی لے کے نہیں جائے گا۔ تو اس کا جواب دیا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کی روحانی اولاد ہوتی ہے اور یہی روحانی اولاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کے چلے گی۔ تو اس وجہ سے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، آگے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آپ خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء کی نبوت آپ پر ختم ہے۔ اس جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔
آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اب دیکھیں، جب حضرت زید بن حارثہ کو پہلے زید بن محمد کہا جاتا تھا، جب یہ آیت اتری اس کے بعد زید بن حارثہ کہا جانے لگا، اس پر حضرت زید کو دکھ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کے اس دکھ کا ازالہ قرآن کریم کی آیت اتار کر کی فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهُمَا۔ یہ واحد ایسے صحابی ہیں کہ جن کا قرآن کریم کے اندر نام آیا ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ تو اب ان کو دکھ ہوا تھا، اس دکھ کا ازالہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتار کر ان کے نام کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ نمبر 2 چیز، حدیث مبارک سنن ابی داؤد جلد 2 کے اندر روایت موجود ہے، عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ دیکھیں، اس حدیث مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ قرآن کریم کی 100 آیات سے ثابت ہے، 200 سے زائد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور صحابہ کے دور سے لے کر آج تک اس پر اجماع امت چلا آ رہا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے کیا ہمیں ختم نبوت کے لیے کیا ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ تو اس وجہ سے اس میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں انا خاتم النبیین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ترجمہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس ترجمے پر اشکال ہوگا، پھر آپ اسے صاف کریں گی تو کرتے کرتے اشکالات ہوتے رہیں گے۔ تو اس وجہ سے ترجمہ ایسا کریں کہ جس پر اشکال کی گنجائش ہی نہ ہو۔ کیوں؟ اگر ہم کہیں گے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو قادیانی مرزائی کہیں گے حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے۔ تو پھر ہمیں اس اشکال کو صاف کرنا ہوگا، آئیں گے لیکن نبی کا امتی بن کر آئیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق وہ فیصلے فرمائیں گے۔ تو اس وجہ سے ترجمہ ایسا کریں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ آئیں گے نا تو پیدا تو نہیں ہوں گے، تو لہٰذا اشکال ہی نہیں ہوگا۔
نمبر 3 چیز، عقیدہ ختم نبوت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عالم دنیا میں کسی بھی قسم کی جدید نبوت کے جاری رہنے کا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے۔ نمبر 4 چیز، مسئلہ نمازوں کے مستحب اور مکروہ اوقات کا بیان۔ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے لے کے طلوع شمس تک ہوتا ہے۔ عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ صبح صادق کے بعد اندھیرا ہوتے ہوئے فجر پڑھ لیں۔ رات کے آخری حصہ میں افق پر عرضاً، ایک ہے لمبائی اور ایک ہے چوڑائی کو عرض کہتے ہیں، پھیلنے والی روشنی کو صبح صادق کہتے ہیں۔ ظہر، جب سورج دوپہر کے بعد ڈھلنا شروع ہو جائے اس وقت سے لے کر مثل ثانی، یعنی جب ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سائے کے علاوہ 2 گنا ہو جائے تک ہے۔ لیکن اس کا مستحب وقت یہ ہے کہ سردیوں میں نماز جلدی پڑھ لی جائے اور گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے یعنی تاخیر سے پڑھی جائے۔ عصر، جب ظہر کا وقت ختم ہو جائے تو اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، لیکن اس کا مستحب وقت یہ ہے کہ اس کو بھی دیر سے پڑھا جائے، البتہ اتنی دیر نہ ہو کہ سورج زرد ہونے لگے۔ مغرب کا وقت غروب آفتاب سے لے کر آسمان پر سرخی کے باقی رہنے تک ہے، البتہ اس وقت میں اگر کوئی نماز ادا نہ کر سکے تو جب تک آسمان پر سفیدی باقی رہے اس وقت تک ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کا مستحب وقت یہ ہے کہ مغرب کا وقت ہوتے ہی اسے ادا کر لیں، عموماً پہلے گھنٹے میں اسے پڑھا جائے۔ عائشہ، جب آسمان سے سفیدی بالکل ختم ہو جائے تو اس وقت سے عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، صبح صادق تک رہتا ہے۔ عشاء کی نماز کا مستحب وقت یہ ہے کہ پہلے 2 گھنٹے چھوڑ کر پڑھیں۔ نوٹ، اوقات کے لیے مستند کیلنڈرز سے مدد لی جا سکتی ہے۔ آج کل تو کیلنڈر عام ہیں تو ان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ ممنوع اوقات وہ ہوتے ہیں جن میں فرض یا نفل یا کوئی نماز بھی صحیح نہیں ہوتی، تو یہ ممنوع اوقات 3 ہیں۔ نمبر 1 طلوع آفتاب کا وقت، نمبر 2 عین زوال کا وقت، نمبر 3 غروب آفتاب کا وقت۔ مسئلہ، اگر فجر کی نماز طلوع آفتاب سے پہلے شروع کی اور دوران نماز سورج طلوع ہو گیا تو یہ نماز نہیں ہوتی۔ اشراق کا وقت ہو جانے پر فجر کی قضا پڑے۔ البتہ اگر عصر کی نماز غروب سے پہلے آخری وقت میں شروع کی اور دوران نماز غروب ہو گیا تو یہ نماز صحیح ادا ہو گئی۔ مکروہ اوقات وہ ہیں جن میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، البتہ قضا نماز، فرض نماز، سجدہ تلاوت، نماز جنازہ وغیرہ پڑھنا درست ہے۔ تو مکروہ اوقات وہ 2 ہیں۔ نمبر 1 فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک، اس میں فجر کی 2 سنتیں اور 2 فرض پڑھے جائیں، اس دوران کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 2 عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک، یہ 2 وقت ایسے ہیں کہ جن میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، البتہ قضا نماز ہو گئی، سجدہ تلاوت، فرض نماز اور نماز جنازہ وغیرہ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے، نیا کپڑا پہننے کی دعا، سنن ترمذی جلد 1 کے اندر یہ موجود ہے۔
اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ ہے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، یہ کپڑا تو نے ہی مجھے پہنایا ہے، میں تجھ سے اس کپڑے کی خیر و بھلائی کا سوال کرتی ہوں، اور جس مقصد کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے اس کی خیر و بھلائی کا بھی سوال کرتی ہوں، اور میں تجھ سے اس کپڑے کے شر سے پناہ مانگتی ہوں، اور جس مقصد کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے اس کے شر سے بھی پناہ مانگتی ہوں۔